تم جانتے ہو نا کس مقصد کے لیے بھیج رہے ہیں ہم تمہیں وہاں؟ مردان خانے میں کسی کے سخت روبدار آواز گونجی۔ ان کے سامنے سر جھکا کر بیٹھا وہ 23 سالہ مرد سر ہلا گیا۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، اپنے سینے کے بائیں جانب ہاتھ رکھتا وہ سر تسلیم خم ہوا۔ اس کی حرکت پر پہلے شخص کا سینہ فخر سے چوڑا ہوا تھا۔ 23 سال پرورش اسی لیے ہی تو کی تھی۔ وہ ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیے باہر کی جانب قدم بڑھا گیا۔ ہر اٹھتا قدم اس کے وقار کی گواہی دے رہا تھا۔ اس سرخ اور سفید رنگت اور گہری آنکھوں پر تو اس بلوچستان کی ہر شے قربان تھی۔ اس مرد نے اپنی بیوی کے اس اقدام پر کہ اسے سب کے سامنے اپنے سینے میں بھیجتے اعلان کیا تھا کہ وہ مجرم کو ایک خراش بھی نہیں پہنچائیں گے۔ اپنے سردار کے حکم پر ہر طرف سناٹا پھیلا تھا، جبکہ ایک طرف کھڑے اس ضعیف شخص نے اپنے پوتے کے فیصلے پر بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ ساری زندگی جس پوتے کو بدلے کی آگ میں جلنا سکھایا، آج وہی پوتا ان سے بغاوت کر گیا تھا۔ اپنے چہرے کا نقاب ٹھیک کریں بی بی جی، وہ اس کو گاڑی سے نکلتا دیکھ سرد اور سپاٹ لہجے میں کہتا، اپنی نگاہیں زمین پر ٹکائے ہوئے تھا، جبکہ اس کی بات پر مقابل کھڑے وجود کے تن بدن میں آگ لگی تھی۔ تم کون ہوتے ہو مجھے یہ حکم دینے والے؟ اس نے ابرو اچکاتے جیسے اس سے اس کی اوقات جاننا چاہی۔ میں جو بھی ہوں یہ جاننا آپ کا مقصد نہیں ہے، جتنا کہا ہے اتنا کیجیے۔ اس کے لہجے میں اب بھی سرد مہری قائم تھی جب لبابا نے اس کی بات پر اسے پھاڑ کھانے والی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ مجھے تمہارے کہنے میں اور تمہاری بات سننے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، نخوت سے کہتی وہ آگے کی جانب بڑھنے ہی والے تھے جب اگلے ہی پل وہ اس کی کلائی جکڑ کر اسے گاڑی سے لگاتا عین اس کے چہرے کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ میں نے کہا ہے کہ اپنا چہرہ ٹھیک سے ڈھکیں۔ اس کے لہجے میں بالکل بھی گنجائش نہیں تھی، نہ ہی اس کی گرفت میں کسی بھی قسم کی کوئی نرمی یا بدتمیزی شامل تھے۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم مجھے ہاتھ لگاؤ؟ اس کے ہاتھ کی سخت گرفت کو اپنے بازوؤں پر محسوس کرتے وہ اسے پیچھے کی جانب دھکیلتی ہوئی بولی۔ جب اگلے ہی لمحے وہ اس کے عمل پر لہو رنگ آنکھیں لیے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ لبابا نے کافی بدلحاظی سے اس کے کاندھوں پر ہاتھ مارتے اس کو پیچھے کی جانب دھکیلا تھا۔ سب کے سامنے اپنا تماشا بنانا بند کریں بی بی جی، اس نے اب کی بار کافی ضبط سے کہا تھا۔ تم 2 ٹکے کے ڈرائیور مجھے کہہ رہے ہو کہ میں تماشا لگانا بند کروں؟ تمہیں تو آج ہی فائر کرواؤں گی میں، غصے سے چیخ کر کہتی وہ اپنا فون نکالنے لگی تھی جب وہ اگلے ہی پل اس کے ہاتھ سے فون کھینچ گیا۔ اچھے بچوں کی طرح اپنی پڑھائی پر دھیان دیجیے، مجھے فائر کروانے کی صلاحیت ابھی آپ میں نہیں ہے، خود کو اس قابل بنائیے پھر میرے مد مقابل آئیے۔ اس کی بات پر لبابا نے اسے قہر آلود نگاہوں سے دیکھا۔ تم میں غرور اور اکڑ کس بات کی ہے؟ پلتے تو تم میرے چچا کے پیسوں پہ ہو۔ اس کے لہجے میں حقارت ہی حقارت تھی۔ تو آپ بھی انہی پیسوں پر پلتی ہیں، آپ کے اس غرور کو کیا نام دو؟ مقابل نے ہارنا تو سیکھا ہی نہیں تھا۔ کیسے ممکن تھا کہ وہ صنف نازک کو کسی بھی غلط فہمی میں رہنے دیتا؟ اس کے لفظوں میں کچھ تو تھا جس نے لبابا کی آنکھوں کی جھالر گرائی تھی۔ اپنی بکواس بند کرو، تم جیسا جاہل اور گنوار ملازم میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ احسان فراموش کہیں گے۔ لبابا کو سمجھ نہ آئے کہ اب کن لفظوں میں اس کی تسلیل کرے۔ ذرا احسان گنوانا پسند کریں گی محترمہ؟ میں جاننا چاہتا ہوں وہ احسان جو آپ محترمہ مجھ پر کر چکی ہیں۔ کاوش کا لہجہ نہ سمجھی لیے ہوئے تھا، جبکہ اب کی بار کچھ معصومیت میں شامل کی گئی تھی۔ میں اپنے چچا کے احسانوں کی بات کر رہی تھی۔ اب کی بار گڑبڑانے کی باری لبابا کی تھی، جب ہی ہڑبڑاتے ہوئے اپنی بات کی تصحیح کر گئی۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ مجھ پر آپ کا یا آپ کے چچا صاحب کا کوئی احسان نہیں ہے۔ وہ سکون سے بولا جب لبابا نے اس کو تیکھی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ تمہیں سنائی نہیں دے رہا کہ میرا فون دو؟ اس کا یہ مکالمہ جیتتے دیکھ وہ غصے سے بولی، جب کاوش بھی اس کی جانب مصنوعی حیرت سے پلٹا۔ کمال کی بات ہے، میں بھی آپ سے تب سے بول رہا ہوں کہ اپنا چہرہ ڈھکیں۔
جب آپ میری نہیں سن رہی تو کیسے توقع رکھ رہی ہیں کہ میں آپ کی سنوں گا؟ ایک ابرو اچکا کر سامنے کی جانب دیکھتے وہ اس کا موبائل انگلیوں کے سہارے گھماتے ہوئے بولا، تم میرے ملازم ہو، میں تمہاری ملازمہ نہیں ہوں۔ بے بسی کے احساس سے وہ چیخی تھی جب اس کی بات پر کاوش دورانی کی آنکھوں میں لہو اترا۔ اگر وہ جان جاتی کہ وہ جسے اپنا ملازم کہہ رہی ہے وہ کتنے ہی قبیلوں کا سردار ہے تو یقیناً یہ الفاظ ادا کرنے سے پہلے 1000 بار سوچتی۔ اپنی بات کی تصحیح کریں محترمہ، میں آپ کا ملازم نہیں ہوں، نہ ہی میں آپ کے باپ کا ملازم ہوں، لہٰذا آئندہ اپنی زبان کا استعمال ذرا سوچ سمجھ کر کیجیے گا۔ سرد لہجے میں کہتا وہ لبابہ کی آنکھیں حیرت کے مارے پھیلا گیا۔ یہ شخص اس کا ملازم تھا اور اس پر یوں چیختا تھا جیسے وہ اس کی ملازمہ ہو۔ وہ بنا بحث کیے اس سے بات میں نمٹنے کا سوچتی، اپنا چہرہ ڈھکتی، اس کے ہاتھ سے فون کھینچتی، دروازہ بے حد شدت سے بند کرتی اپنے قدم یونی کی جانب بڑھا گئی اور کاوش دورانی کی نظروں نے اس کا دور تک پیچھا کیا تھا۔ چچا جان، کیا مسئلہ ہے اس ڈرائیور کا؟ میں اس کی جان لے لوں گی۔ ہمیشہ ہی یہ میرے ساتھ یہ کرتا ہے۔ گھر آتے ہی وہ چیخنا شروع ہو گئی تھی جبکہ کاوش دورانی اپنے کان میں انگلی زور و شور سے گھماتا یوں ہی ری ایکٹ کر رہا تھا جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ حیدر لاشاری جو اپنے گرتے بزنس کو دیکھتے بے حد پریشان بیٹھے، فائلز کھولے بیٹھے تھے، بے ساختہ کاوش کی جانب دیکھ کر۔ اس نے جو بھی کہا ہے تمہاری بھلائی کے لیے ہی کہا ہوگا۔ حیدر لاشاری نے ایک نظر اس کی چوڑی جسامت والے ہینڈسم ڈرائیور پر ڈالتے ہوئے کہا، جس پر لبابہ نے اپنی مٹھیاں بھینچی۔ چچا جان، آپ اس 2 ٹکے کے گارڈ کے ساتھ دے رہے ہیں؟ وہ چاہ کر بھی اس شخص کے لیے اپنے دل میں چھپی نفرت پر قابو نہیں کر پائی تھی۔ اس قدر زہر تھا اس کے لہجے میں کہ کاوش دورانی کو اپنی ہستی فنا ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ 2 ٹکے کا نہیں ہے لبابہ، وہ اس فیملی کا ایک فرد ہے۔ حیدر لاشاری نے اسے تنبیہی نگاہوں سے دیکھا۔ ان کا سر پریشانی سے پھٹ رہا تھا، ان کی ہر ڈیل کینسل ہو رہی تھی۔ اگر یوں ہی چلتا رہا تو وہ دن دور نہیں جب وہ سڑک پر آ جاتے۔ تبھی انہوں نے لبابہ کی بات پر اتنا دھیان نہ دیا تھا، جس پہ وہ پیر پٹک کر وہاں سے نکلتی چلی گئی، جبکہ کاوش نے بھی اپنے قدم اس کی جانب بڑھائے تھے۔ مت کیا کریں خود کو اتنا خوار، آپ نہیں گرا سکتی مجھے۔ اپنے پیچھے سے اس کی مسکراہٹ میں ڈوبے الفاظ سنتی وہ بے ساختہ پلٹی تھی۔ کن خوش فہمیوں میں ہو تم؟ جانتے ہو 1 منٹ میں تمہیں یہاں سے باہر نکلوا سکتی ہوں، مگر وہ کچھ کہتے کہتے بے ساختہ رکی، جس پہ کاوش دورانی کے دل کی دھڑکنیں سست پڑی تھیں۔ مگر نہ جانے کیوں وہ بے اختیار یہ لفظ لب پر لے آیا تھا۔ وہ جواب جانتا تھا مگر پھر بھی دوبارہ اس کے منہ سے جاننا چاہا تھا۔ مگر تمہاری آزادی کا خیال ہی میری راتوں کی نیند چھین لیتا ہے، تو تمہیں آزاد کیسے کر سکتی ہوں؟ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولتی وہ کاوش کو اذیتوں کی گہری کھائی میں دھکیل گئی۔ بے ساختہ اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ آپ بہت ظالم ہیں بی بی جی۔ اس کی سرخ آنکھیں مزید سرخ ہوئیں۔ ابھی تم پہ میں نے کوئی ظلم کیا ہی کب ہے؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اب مجھے اپنی یہ منحوس شکل مت دکھانا۔ پتہ نہیں کیا سوجھی تھی اس سے کہ یوں چیخنا شروع کر دیا تھا، جبکہ کاوش اس کی بگڑتی طبیعت دیکھتا الٹے قدموں واپس پلٹا۔ آسان تھوڑی تھا اس لڑکی کو اس حال میں دیکھنا۔ اس کو واپس پلٹتے دیکھ وہ ایک نفرت بھری نگاہ اس کی پشت پر ڈالتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ شخص اسے بالکل بھی نہیں پسند تھا۔ وہ نفرت کرتی تھی اس شخص سے۔ اس شخص نے اس کی ماں کو مارا تھا، ایسا کہنا تھا اس 19 سالہ لڑکی کا، جبکہ وہ جوان سالہ مرد جس عورت کے لیے خون کی ندیاں بہانے اسلام آباد کی سرزمین پر اترا تھا، اس عورت کو مارنے کا الزام اس پر لگا دیا گیا تھا، اور وہ اتنا بے بس تھا کہ اپنی صفائی میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ آج پھر اس سے شکست کھا کر آ گئے ہو؟ طلال دورانی نے اپنے لاڈلے کو تھکے ہارے قدموں سے اندر آتے دیکھ سوالیہ انداز میں پوچھا، جس پر کاوش کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اتنی ظالم ہے کہ ہر وقت مجھ پر اپنی نفرت کے تیر برساتی ہیں، اور بے ادب اتنی ہے کہ مجھ سے بات کرنی بھی نہیں آتی ان کو۔ معمول کی طرح وہ ان کی گود میں سر رکھتا اس بگڑی نوابزادی کی حرکتیں بتا رہا تھا۔
جس پہ وہ مسکرا کر اس کی باتیں سنتے، ہلکا ہلکا سا سر کو سہلا رہے تھے۔ کیا وہ بہت پیاری ہے؟ انہوں نے حسرت سے پوچھا جب اپنی آنکھیں چھت کی جانب گاڑ گیا۔ بہت زیادہ، اتنی کہ مجھے ان کے حسن سے بھی خوف آتا ہے۔ اس کی آواز خود بخود بھاری ہوئی۔ کیا مطلب؟ خوف کیوں آتا ہے؟ کیا وہ ڈرونی ہے؟ طلال درانی نے حیرت سے پوچھا۔ او ہو چچا جان، آپ بھی نا؟ مطلب وہ اتنی پیاری ہے کہ مجھے خوف آتا ہے کہ کوئی انہیں مجھ سے چھین نہ لے۔ اس کے لہجے میں بلا کی حسرت تھی۔ تم چاہو تو میں اسے تمہیں سونپ سکتا ہوں۔ طلال درانی نے اب کی بار شرارتی لہجہ اپنایا تھا۔ کیسے؟ وہ فوراً سے اٹھ بیٹھا۔ اگر وہ لڑکی اس کے نصیب میں لکھ دی جاتی تو اسے دنیا کی کوئی شے نہیں چاہیے تھی۔ وہ بدلے کی خاطر اس زمین پر اترنے والا شخص آج اس لڑکی کی محبت میں گرفتار اپنا بدلہ تک بھول گیا تھا۔ کیا تم واقعی اسے اپنے نکاح میں لانا چاہتے ہو؟ طلال درانی نے جیسے ایک دفعہ پھر سے کنفرم کرنا چاہا۔ ان کا میرے نکاح میں آنا میرے لیے ایسا ہوگا کہ ایک گنہگار کے لیے جنت کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ دیوار پر نگاہیں ٹکا کر حسرت سے بولتا وہ طلال درانی کی آنکھیں نم کر گیا۔ اگر ایسی بات ہے تو میرا وعدہ رہا اپنے شیر سے۔ میں لبابہ لاشاری کو تمہارے نکاح میں لا کر رہوں گا۔ ان کے لہجے میں چٹان سی مضبوطی تھی، جبکہ کاوش ان کی آغوش میں سکون محسوس کرتا آنکھیں موند گیا۔ جب بیوی آ جائے گی تب بھی کیا یوں ہی میری گود ڈھونڈا کرو گے؟ انہوں نے اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے غرض سے اسے چھیڑا۔ آپ تو میرا کمفرٹ زون ہے، آپ سے بھلا منہ کیسے موڑ سکتا ہوں؟ میرا سکون ہمیشہ آپ کی آغوش ہی رہے گی۔ ان کے پہلو میں منہ گھساتا وہ جیسے بے باک لہجے میں بولا تھا تو طلال درانی ایک جست میں اس کا چہرہ باہر نکال گئے۔ اللہ معاف کرے لاڈلے، مجھے لگ رہا ہے تمہارا دھیان خدا نخواستہ میری عزت اور ناموس کی جانب ہے۔ انہوں نے اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھتے تھوڑے لڑکھڑائے لہجے میں کہا، جس پر کاوش درانی کے اندر کا شیطان جاگا۔ وہ اس روپ میں بہت کم آتا تھا، اس کے چچا کے علاوہ کوئی بھی اس کے یہ والے روپ سے واقف نہ تھا۔ جب سامنے اتنا حسین مرد ہو تو مجھ جیسے جوان مرد کا دل تو پھسل ہی جائے گا۔ اس نے ان کے کاندھے پہ ہاتھ رکھتے اس قدر نزاکت سے کہا کہ طلال درانی کی شکل پہ لعنت بھیج گئے۔ دفع ہو پیچھے، کہیں سے تم قبیلے کے سردار نہیں لگ رہے۔ ایسا لگ رہا ہے کوئی زنانہ عورت میرے پہلو میں بیٹھ کر میری عزت پر گھات لگائے ہوئے ہے۔ اپنے چٹانی سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر خود کو کور کرتے وہ جس انداز سے بولے تھے، کاوش درانی کا قہقہے لگا لگا کر برا حال ہو رہا تھا۔ اوف! وہ ہنستا ہوا لوٹ پوٹ ہو رہا تھا، جبکہ طلال درانی اپنے بھتیجے کی اس مسکراہٹ کو دیکھتے اس کے آگے ہمیشہ قائم رہنے کی دعا کی، جو نہ جانے قبول ہوئی بھی تھی کہ نہیں۔ چچا جان، میری دوست کی شادی ہے تو مجھے وہاں جانا ہے۔ میرون کلر کے گھیرے دار فراک پہن کر گول گول گھماتی وہ اپنے چچا کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر لاڈ سے بتانے لگی۔ اس کے لہجے میں بلا کی نزاکت تھی، جسے اندر آتے کاوش درانی نے ایک نظر دیکھتے اس کی نظر اتاری۔ مشکل سے دل کو سنبھال کر آتا ہوں، یہ محترمہ پھر سے ہتھیاروں سے لیس ہو جاتی ہیں۔ دل ہی دل میں بڑبڑاتا وہ حیدر لاشاری کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نزاکت بھرے وجود پہ دوسری نگاہ تک نہ ڈالی تھی۔ کاوش، اسے اس کے کسی سہیلی کے گھر چھوڑا اور تم واپس آ جانا چاہے، کیونکہ یہ تو لیٹ ہی آئے گی۔ حیدر لاشاری نے اپنی فائلز پر جھکتے اسے حکم دیا۔ کاوش کو ان کے چہرے کے پریشان تاثرات دیکھتا دل میں کمینے قہقہے لگا رہا تھا۔ ان کے حکم پہ وہ سر خم کر گیا۔ میں وہیں رکوں گا سر، تمہاری سڑی ہوئی شکل نہیں دیکھ سکتا گھر آ کر۔ آخری بات اس نے دل میں کہی تھی۔ اس نے پوچھا نہیں تھا، بتایا تھا نہیں، بلکہ اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ اس کے لہجے میں سرداروں والی اٹل بات تھی۔ ایک پل کو حیدر لاشاری اس کا لب و لہجہ دیکھتے ٹھٹکے، مگر اگلے ہی پل وہ اپنا سر جھٹک گئے۔ ٹھیک ہے، یہ تو زیادہ اچھا ہے، ساتھ ہی رہنا پھر اس کے۔ کاوش کی بات پر انہوں نے مسکراتے ہوئے سر خم کیا تھا، جب اگلے ہی لمحے وہ اس شخص کو پرسکون دیکھتی بول اٹھی، نہیں، تم وہاں نہیں رہو گے، واپس گھر آؤ گے۔ اس کی بات سے متفق کیسے ہو سکتی تھی؟ اگر آپ کو چلنا ہے چلیں، ورنہ آپ چینج کر لیں۔ اپنی پاکٹس میں دونوں ہاتھ گھسا کر وہ جس سنجیدگی سے بولا، لبابہ کا دل کیا کہ اس انسان کا قتل ہی کر دیں۔ اسے اگر ایک قتل کرنے کی اجازت ہوتی نا تو وہ اس شخص کا کرتی،
میں ویٹ کر رہا ہوں بیوی جی، اس کا وہیں کھڑے ہو کر اپنی جانب غصے سے گھورتے پا کر اس کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجا کر بولا، جس پر اس نے اپنا سر جھٹکا، تو تمہارا کام ہی انتظار کرنا ہے، جاؤ جا کر انتظار کرو، میں آ جاؤں گی تھوڑی دیر تک۔ کاوش نے حساب لگایا تھا کہ اس سے بدلہ لینے کے لیے اپنا نفع نقصان بھی نہیں دیکھتی تھی۔ اتنی شدت سے اگر آپ مجھ سے محبت کر لیں تو کاوش دورانی دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان بن جائے۔ اس کی پشت پر نگاہیں جما کر سوچتا وہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ اب محترمہ نے بولا تھا کہ ویٹ کرنا ہے تو مطلب ویٹ تو کرنا پڑے گا۔ اپنے سر کو کھجاتا اس کا ویٹ کرنے لگا جو اپنے کمرے میں بند ہو چکی تھی۔ یقیناً اب وہ جلدی نکلنے والی نہیں تھی۔ تقریب پر پہنچتے کاوش کا اندازہ ہو گیا کہ اسے یہاں لا کر کتنی بڑی غلطی کر چکا ہے۔ ہر طرف مرد ہی مرد تھے اور وہ بھی جہالت سے بھرپور، جبکہ عورتیں بھی اکا دکا ہی تھیں۔ یہ کیسی بیہودہ سی شادی ہے؟ اس کے قریب ہوتا اس کو اپنے وجود کے پیچھے چھپاتا دھاڑا تھا، جس پر وہ سہم کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اسے خود بھی یہ شادی عجیب و غریب سی لگی تھی۔ میں نہیں جانتی، مجھے بلایا تھا بس۔ وہ جانتی تھی کاوش اس معاملے میں کتنا سخت تھا، اور یہی ایک واحد معاملہ تھا جہاں وہ بھی کاوش کی بات سے ایگری کرتی تھی۔ اسے بھی مردوں سے بھرپور جگہیں وحشت ناک لگتی تھیں۔ اپنی دوست کو کال کر کے پوچھیں کیا یہی ایڈریس ہے؟ ہر طرف سے آتی شراب کی بو پر وہ اپنے ناک پر انگلی ٹکائے جس طرح سے بولا تھا، لبابا نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی دوست کا نمبر ڈائل کیا۔ بند ہے فون، اس نے روحاں سے ہو کر کہتے اس کی جانب دیکھا جس کی آنکھیں غضب سرخی لیے ہوئے تھیں۔ آپ پاگل ہیں؟ یوں ہی کسی کے بلانے پر کیسے آپ کہیں بھی جا سکتی ہیں؟ اس کو ڈانٹنا نہیں چاہتا تھا مگر اس کی لاپرواہی پر جی بھر کر اسے تاؤ آیا تھا۔ تو آپ بھی تو آئے ہیں نا ساتھ؟ اس نے پہلی دفعہ اس کے ساتھ ادب سے بات کی تھی۔ کاوش اپنے اگلے الفاظ ہی بھول گیا تھا۔ یہ کیا کہہ کر گئی تھی وہ؟ کاوش کو لگا وہ سانس نہیں لے سکے گا۔ یہ لب و لہجہ اس کے لیے تو استعمال نہیں ہوتا تھا۔ شاید خوف کا اثر تھا جو اس کا دماغ جگہ سے ہل چکا تھا۔ میں تو آپ کی وجہ سے آیا ہوں، میں نہیں جانتا تھا کہ آپ اس قدر لاپرواہ ہیں۔ وہ اس حسین ترین لب و لہجے کے بدلے اسے ڈانٹنا نہیں چاہتا تھا، مگر ایسے مقابل کی لاپرواہی مزید بڑھنی تھی۔ تبھی وہ اس لب و لہجے کو 2 پل کے لیے بھلائے اس پر سختی کرنے لگا۔ اب کیا کریں؟ لبابا نے اس کی بات کے جواب میں محض اتنا ہی کہا، چلیں یہاں سے، اور کیا کرنا ہے؟ اس کی کلائی کو اپنی مضبوط گرفت میں لے کر اسے لیے وہاں سے نکلنے ہی والا تھا جب اگلے ہی پل وہاں کچھ آدمیوں نے اس کے گرد گھیرا ڈال دیا۔ کیوں بھائی، کدھر کی تیاری ہے؟ ایک آدمی نے لبابا کی جانب دیکھتے جس انداز میں کہا تھا، کاوش کی تو رگیں پھڑکانے کو کافی تھا۔ وہ لبابا کو اپنی پشت کے پیچھے چھپاتا، اس آدمی کی جانب قہر آلود نگاہ ڈالتا، اسے اپنے پیچھے ہونے کا اشارہ کرنے لگا۔ رات کے اس وقت کدھر پھر رہے ہو؟ ذرا ہمیں بھی تو خدمت کا موقع دو، بہت خوش رکھیں گے۔ دوسرے آدمی نے مونچھوں کو تاؤ دیتے اپنا گند بکا۔ اس سے پہلے کوئی کچھ کہتا ایک عورت اس کی جانب بڑھی۔ ہے کون ہے تو؟ اور یہ کون ہے؟ اس نے اس لمبے چوڑے مرد کو دیکھتے بے ساختہ سوال کیا، جس پر لبابا نے تھوک نکلا۔ اسے خوف سا آ رہا تھا ان لوگوں سے۔ جبھی وہ کاوش کے بازو کو اپنی سخت گرفت میں قید کرتی اپنا حلق تر کرنے لگی۔ یہ میرا ڈرائیور ہے، لبابا نے دل کھول کر سچ بولا تھا، جبکہ کاوش نے اس کی کم عقلی پر اپنا سر پیٹا۔ ارے واہ، ڈرائیور کے ساتھ مزے لیے جا رہے ہیں۔ ویسے ڈرائیور ہے تو بہت ہینڈسم۔ پیچھے سے آتی ایک لڑکی نے اپنی بولڈنس ڈریسنگ میں جسم کی نمائش کرتے اس کے سامنے کھڑے ہوتے کہا، جس پر لبابا تو اس لڑکی کے کپڑے دیکھتی زمین میں گڑ جانے والی تھی۔ اس نے ایک چور نگاہ کاوش پر ڈالی جو اپنی نظریں زمین پر گاڑے ہوئے تھا۔ ایسا کچھ نہیں، یہ میری وائف ہے، ناراض ہیں جبھی انہوں نے آپ کے ساتھ جھوٹ بولا۔ کاوش جان گیا یہ لوگ کون ہیں، جبھی اس کی کمر کے گرد اپنے ہاتھ رکھتا اسے اپنا قریب کر کے کھڑا ہو گیا۔ گستاخی معاف بی بی جی، ان کو کہتے ساتھ ہی اس نے جھکتے ہوئے لبابا کے کان میں سرگوشی کی جو اب تک اس کے حصار میں ساکت کھڑی تھی۔ وہ بنا کچھ بولے اس کی جانب دیکھے جا رہی تھی۔
جب اپنا رخ مردوں کی جانب کر چکا تھا۔ لبابا نے نوٹ کیا تھا وہ عورتوں کی جانب نہیں دیکھتا تھا، وہ لبابا کی جانب بھی بہت کم دیکھتا تھا، مگر وہ دیکھتا تھا۔ کیا یہ واقعی تمہاری بیوی ہے؟ اس نمائش کرتی لڑکی نے اب کی بار تقریباً چیختے ہوئے کہا تو اس کی چیخ پر لبابا نے رخ موڑے بغیر بس اپنی گردن کو گھمایا اس کی جانب دیکھا، جس کے تاثرات اس وقت کافی خطرناک تھے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ شادی شدہ ہیں۔ ایسا کریں آپ اس لڑکے کو میرے حوالے کر دیں اور اس لڑکی کو لے جائیں۔ صبح تک یہ ہاٹ لڑکا میرے سپرد اور یہ حسینہ آپ لوگوں کے۔ اس کے لفظوں میں سوائے گند کے اور کچھ بھی نہیں تھا، جبکہ کاوش نے اس کی جانب اب بھی نہیں دیکھا۔ اس کے ہاتھ کی مٹھیاں اس وقت اس قدر سخت طریقے سے بھینچی ہوئی تھیں کہ اس کی ہری رگیں باہر کو ابھر رہی تھیں۔ لبابا نے اس کا چہرہ دیکھتے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کو کام کرنا چاہا۔ ہم واقعی میاں بیوی ہیں، اب کی بار اس نے معصومیت سے کہا تھا، جبکہ اس کے منہ سے کیا گیا یہ اعتراف کاوش درانی کے کانوں میں آب حیات بن کر اترا۔ کس قدر خوبصورت الفاظ تھے جو آج اس عورت نے ادا کیے تھے۔ کاوش نے اعتراف کیا یہ عورت زہر نہیں بولتی تھی، یہ جان لیوا بولتی تھی۔ اس کے لفظ کاوش درانی کی جان کھڑے کھڑے لے سکتے تھے۔ اچھا، اگر ایسی بات ہے تو نکاح نامہ دکھاؤ۔ وہ لڑکی کاوش کو کسی بھی صورت اپنے ہاتھوں سے نکلنے نہیں دینا چاہتے تھے، جبکہ کاوش کو اب ان لوگوں پر غصہ آ رہا تھا۔ سب سے زیادہ قہر اسے اس بات پر آ رہا تھا کہ اگر وہ یہاں نہ آتا تو، اگر لبابا اس گن میں اکیلی آ جاتی تو اسے سب سے پہلے یہاں سے نکل کر اس لڑکی کا پتہ لگوانا تھا جس نے لبابا کو اس جگہ کا ایڈریس دیا تھا۔ ہمیں پتہ ہوتا کہ ہم ایسے گند میں آن پہنچیں گے تو اپنا نکاح لے کر آتے۔ کاوش نے اس قدر سنجیدگی سے جواب دیا کہ ایک پل کے لیے لبابا کو بھی لگا کہ ان کا نکاح تو واقعی ہو چکا۔ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس لڑکی کی دوست کہہ رہی تھی کہ یہ کنواری ہے۔ اب کی بار اس لڑکی کے منہ سے اصل بات نکلی تھی، جبکہ لبابا تو اس کے منہ سے اپنا نام سن کر حیران تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی پھیلی۔ تو کیا اس کی دوست نے اسے جان بوجھ کر یہاں بھیجا تھا؟ اس کی حیرانگی کسی صورت کم نہیں ہو رہی تھی۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم ایسے ہی ناگن پال رہے ہیں، جبھی ہم نے یہ خبر سب سے خفیہ رکھی تھی۔ کاوش کے پاس تو جیسے ہر بات کا جواب تھا، جبکہ لبابا میں اب کھڑے ہونے کی بھی ہمت نہیں بچی تھی۔ وہ اپنا سارا وزن اس مرد پر ڈال گئی جو فی الحال اس کا شوہر بنا ہوا تھا۔ اگر واقعی تم دونوں کا نکاح ہوا تو ایک دفعہ ہمارے سامنے نکاح کرو۔ ان میں سے ایک آدمی نے خباثت بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا۔ تجھے لگتا ہے کہ ہم تیری بات مان لیں گے؟ کاوش کے لہجے میں استحصائیہ ہنسی تھی۔ اگر یہاں سے صحیح سلامت جانا چاہتے ہو تو ظاہر ہے اپنا نکاح تو ثابت کرنا ہی پڑے گا۔ ایک ایسی جگہ تھی جہاں کوئی بھی آ جاتا تو واپس نہ جا پاتا۔ یہاں قدم رکھنے والا اس جگہ کا ہو کر رہ جاتا تھا سوائے اس شخص کے جو شادی شدہ ہو۔ کاوش اس جگہ کو پہچان گیا تھا۔ اس کو اپنی کم عقلی پر بے حد افسوس ہوا تھا کہ اس نے پہلے اس جگہ پر دھیان کیوں نہیں دیا۔ وہ تو بس اپنے ساتھ براجمان میڈم کے حکم پر چلتا اس کے پیچھے پیچھے آن پہنچا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم تیار دوبارہ نکاح کرنے کے لیے۔ کاوش کے لفظ اس پر قہر بن کر گرے تھے۔ اس نے ایک جھٹکے سے کاوش کی جانب دیکھا جو سامنے کی طرف دیکھتا بالکل سنجیدہ تھا۔ میں تم سے نکاح نہیں کروں گی، وہ اوپر کو اپنے قدم اٹھا کر اس کے کان کے قریب ہوتے پنکاری تھی۔ کاوش نے مسکراتے اس کا گال سلایا۔ کوئی بات نہیں جانانا، اس نکاح کے بعد ہم گھر چلے جائیں گے، بس انہیں یقین دلا لیں کہ ہم واقعی میں نکاح شدہ ہیں۔ اس کی حیران نگاہوں کو نظر انداز کرتا وہ جس طرح سے بولا تھا، اب لبابا میں ہمت ہی نہیں بچی تھی دوبارہ کوئی بھی احتجاج کرنے کی، اور پھر وہ نہ جانے کب کیسے لبابا بالاج لاشاری سے لبابا کاوش درانی بن گئی۔ جبکہ کاوش نے آنکھیں بند کیے گہری سانس کھینچی۔ آج بدلہ پیچھے رہ گیا اور محبت جیت گئی تھی۔ اس نے ایک طنز بھری نظر سب پر ڈالنے کے بعد اپنا فون نکالتے ایک نمبر پر لبابا کی دوست کے بارے میں پتہ لگوا کر اس کے انجام کا حکم دیا تھا۔ وہ جانتا تھا اگلا میسج اسے صرف کام کو گیا سر کا آئے گا۔ جب سکون سے لبابا کا ہاتھ تھامتا وہ اس گن سے نکلتا چلا گیا۔ کسی میں ہمت نہیں تھی اس خوبرو مرد کو روکنے کی، کیونکہ وہ اپنا نکاح ان پر ثابت کر چکا تھا۔ ان کی گاڑی لاشاری ولا کے سامنے رکی۔ جب لبابا بنا انتظار کیے اندر کی جانب بڑھتی،
چیختے ہوئے اپنے چچا کو بلانے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں چیخ رہی ہو؟ حیدر لاشاری نے اپنا قدم باہر کی جانب بڑھائے تھے اور پھر پوچھا، یہ مجھ سے نکاح کر چکا ہے۔ اس نے روتے ہوئے کاوش کی جانب اشارہ کیا جو اکڑ کر صوفے پر بیٹھتا آج اپنا روب بدلے ہوئے تھا۔ کیا بکواس؟ حیدر لاشاری نے غضبناکی سے کہا۔ کیسے ہیں سسر صاحب؟ کاوش درانی کے لبوں پر دل جلاتی مسکراہٹ تھی۔ کیا بھونک رہے ہو تم نے میری بھتیجے سے نکاح کیوں کیا؟ حیدر لاشاری کی دھاڑ ہوتے لاشاری ولا میں گونج رہی تھی۔ بھتیجی؟ بیٹی کہیں نا سسر جی، اب مجھ سے کیا پردہ؟ کاوش درانی کے سکون ہنوز سا حیدر لاشاری کی آنکھیں باہر کو ابلی۔ کون ہو تم؟ ان کے لہجے میں لڑکھڑاہٹ واضح تھی۔ پہچانا نہیں؟ اس نے جیسے تصدیق چاہی، جبکہ لبابہ حیرانگی سے ان دونوں کی جانب دیکھ رہی تھی جو نہ جانے کیسی گفتگو کر رہے تھے۔ میں کاوش بلال خان درانی، بلوچستان کا سردار، مرینا درانی کا لاڈلا بھتیجا اور فضا درانی کی آنکھوں کا نور، کاوش بلال درانی۔ آپ پہچانا؟ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولتا حیدر لاشاری کے چہرے کا رنگ اڑا گیا۔ کون مرینا؟ اس کا لہجہ لڑکھڑاہٹ کی زد میں تھا۔ وہی مرینا جس کے تم جیسے بھیڑیے نے اپنی ہوس کا نشانہ بنا کر چھوڑ دیا تھا۔ میری پھپھو نے تمہاری اس دھتکار کے بعد خود کو آگ لگاتے ہماری آنکھوں کے سامنے خودکشی کی تھی۔ 5 سال حیدر لاشاری، 5 سال کا تھا میں جب میری آنکھوں کے سامنے میری پھپھو نے اپنا وجود خاکستر کیا تھا۔ وہ مرینا درانی جس کی کھلکھلاہٹیں ہر وقت حویلی میں گونجتی تھیں، اس حویلی میں اپنی دردناک چیخیں چھوڑ گئی تھی۔ حیدر لاشاری بے یقینی سے اپنی جگہ پر ڈھہ گئے۔ ان کا پورا وجود پتھر ہو گیا تھا، جبکہ لبابہ لاشاری پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے چچا کی جانب دیکھ رہی تھی۔ تم نے اس لیے فضا کو مارا؟ ان کے منہ سے لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے۔ غلط، بالکل غلط۔ اپنی پھپھو کو تمہاری ظالم اور سفاک قید سے آزاد کروانے آیا تھا میں، مگر وہ میری بے گاڑی کا شکار ہو گئیں، دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ مگر فکر نہیں کرو، تمہاری کتوں جیسی موت سوچ رکھی ہے میں نے۔ تڑپا تڑپا کر ماروں گا تمہیں کہ پانی کے گھونٹ کو بھی ترسو گے۔ اس کے لہجے میں اس قدر سفاکی تھی کہ لبابہ سے سانس لینا محال ہوا۔ میرے چچا سے تمیز سے بات کرو۔ اس کو ان سب باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، جبھی وہ شدت سے کانوں پر ہاتھ رکھتی چیخی تھی، چچا؟ ہاں ہاں، بیٹی ہیں آپ ان کی، فضا درانی اور حیدر لاشاری کی محبت کا نتیجہ ہیں آپ۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تو تھا جس نے حیدر لاشاری کی جان نکالی تھی۔ میرے بزنس کے نقصان کے پیچھے بھی تم ہو؟ گہری سانسوں کے درمیان بولتے ہوئے سوالیہ ہوئے۔ تمہارے ہر نقصان کے پیچھے میں ہوں، صرف میں۔ تمہیں قبر تک پہنچا نہ دوں تب تک سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ تمہیں مجبور کر دوں گا کہ تم بھی میری پھپھو کی طرح خود کو آگ لگا کر مرنے پر مجبور کرو۔ وہ ابھی کچھ بول رہا تھا جب لبابہ نے آگے بڑھتے اس کے چہرے پر ایک تھپڑ رسید کیا۔ خبردار جو تم نے میرے چچا کو ذرا برابر کچھ بھی کہا۔ بے بسی ہی بے بسی تھی اس کے لفظوں میں جب حیدر لاشاری نے آنکھیں موندی۔ پہلی دفعہ اپنی بیٹی کے منہ سے اپنے لیے چچا سنتے ان کا دل کیا مٹی میں دفن ہو جائے۔ تم میری بیٹی ہو لبابہ۔ اپنی بگڑتی سانسوں کی بدولت جو انکشاف ہو کر گئے تھے، لبابہ لاشاری کے سر پر تو پورا ولا آن گرا۔ وہ بے یقینی سے پلٹیں جب وہ بولنا شروع ہوئے، مگر اس سے پہلے ہی کاوش درانی نے بتانا شروع کیا تھا۔ ماضی بلوچستان کے خوبصورت قبیلے میں بنی یہ درانی حویلی اپنی قیمت کا منہ بولتا ثبوت خود تھی۔ اس حویلی میں سردار خان بابا کی حکومت تھی۔ خان بابا کے 4 بچے تھے۔ بڑے بیٹے بلال درانی کی شادی مائرہ درانی سے ہوئی تھی۔ ان کا ایک بیٹا تھا کاوش درانی، جبکہ دوسری بیٹی تھی آئے نور درانی۔ اس کے بعد چھوٹے بیٹے طلال درانی، جنہوں نے آج تک شادی نہیں کی تھی، جبکہ سب سے آخر میں ان کی ایک بیٹی تھی مرینا درانی۔ مرینا درانی اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کرنے کے لیے پورے خاندان سے بغاوت کر کے اپنے خان بابا کی اجازت لینے کے بعد یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کرنے اسلام آباد آ گئی تھی۔ جب وہاں ان کی ملاقات حیدر لاشاری سے ہوئی، وہ حیدر لاشاری کی محبت میں گرفتار ہوتی ان کے ساتھ تعلق بنانے لگیں۔
وہ اپنا قبیلہ، اپنے باپ کے ناموس سب کچھ فراموش کر گئی تھی۔ حیدر لاشاری کی محبت میں وہ اس قدر برے طریقے سے پھنس چکی تھی کہ انہیں حیدر لاشاری کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ جب 3 سال ایک دوسرے کے ساتھ تعلق میں رہنے کے بعد مرینا درانی حیدر لاشاری کے بچے کی ماں بننے والی تھی، یہ خبر سنتے حیدر لاشاری نے مرینا درانی کو دھتکارتے ہوئے اپنی زندگی سے نکال دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب وہ حیدر لاشاری کے بستر کی زینت بن سکتی ہیں تو کسی اور مرد کی کیوں نہیں، جبکہ وہیں دوسری جانب مرینا درانی کے چچا زاد فضا درانی اپنی کزن نما دوست سے ملنے اسلام آباد کی سرزمین پر قدم رکھ گئی تھی۔ جب ان کا ٹکراؤ حیدر لاشاری سے ہوا، اس عورت کی سبز آنکھیں دیکھتا حیدر لاشاری اپنی جان ہار گیا۔ اسے ہر قیمت پر یہ عورت چاہیے تھی۔ جب ان کی معلومات نکلوانے پر پتہ چلا کہ وہ لڑکی مرینا درانی کی دوست اور رازدار تھی، حیدر لاشاری فضا درانی کے عشق میں بری طرح سے گرفتار تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا راز فضا درانی پر فاش ہو۔ جب انہوں نے ایک فیصلہ کیا اور فضا درانی کو کڈنیپ کرتے اس سے زبردستی نکاح کر لیا۔ وقت گزرتا رہا مگر فضا درانی کو کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ جب انہی دنوں مرینا درانی اپنا حاملہ وجود لیے بلوچستان کی دیواریں پار کرتی اپنی حویلی میں قدم رکھ گئیں۔ ان کی حالت دیکھتے عورتوں کی چیخیں پورے بلوچستان میں گونجی تھیں۔ جب ان سب کی نگاہوں کے سامنے بنا کوئی صفائی دیے ایک دم اس سب کے حوالے کرتے خود کو آگ لگا کر اپنے حاملہ وجود کو خاکسر کر گئیں۔ ان کے جلتے بدن کو دیکھتے ہر ذی روح کانپی تھی۔ بلوچستان کے مردوں، عورتوں، یہاں تک کہ بچوں نے اس وجود کو اپنی آنکھوں کے سامنے جلتے دیکھا تھا، جبکہ 5 سالہ کاوش درانی نے اپنی پھپھو کا یہ حال دیکھتے اپنی آنکھیں ایک پل کے لیے بھی نہیں جھپکی۔ وہ بچہ اپنی پھپھو کے وجود کو آگ کے شعلوں کی لپیٹ میں دیکھتا چیخا تھا، مگر وہ رویا نہیں تھا، نہ ہی اس نے دوسرے بچوں کی طرح خوفزدہ ہوتے اپنا منہ اپنی ماں کی آغوش میں چھپایا تھا۔ وہ بچہ آنکھوں میں بے خوفی لیے اس خط کو پکڑ کر اپنے خان بابا کے پاس آیا۔ جب خان بابا نے اس بچے کو اپنی گود میں اٹھاتے اپنے گلے سے لگایا، مرینا درانی کی موت نے ہر طرف خاموشی پھیلا دی۔ وہیں فضا درانی کی گمشدگی پہ ہر طرف کوہرام مچا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور کسی نے بھی مرینا درانی کو وہ خط پڑھنے کی کوشش نہیں کی۔ جب ایک دن 13 سالہ کاوش درانی نے وہ خط پڑھا، پھر وہ خط سب کو پڑھ کر سنایا۔ 8 سال بعد سب کو مرینا درانی کی خودکشی کی وجہ سمجھ آئی۔ جب طلال درانی کی محبت میں گرفتار تھے اور ان کے بچپن کی منگیتر بھی تھی، تھکے ہارے قدم اٹھاتے اندر آئے۔ وہ کسی حیدر لاشاری نامی شخص کی بیوی اور اس کی بچی کی ماں بھی۔ ان کے لفظوں نے حویلی والوں پر بم گرایا تھا۔ حیدر لاشاری، وہی حیدر لاشاری جو ان کی بیٹی کی زندگی سے کھیل گیا تھا، یہ سب حویلی والوں کے لیے ناقابل یقین تھا۔ بزنس کی دنیا میں حیدر لاشاری کے بے حد دشمن ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا چچا بنا ہوا ہے اور اپنی بیوی کا دیور۔ اس نے کسی کے سامنے بھی اپنا رشتہ ظاہر نہیں کیا، ایون کہ اس کی اپنی بیٹی بھی نہیں جانتی کہ اس شخص اس کا چچا نہیں بلکہ باپ ہے۔ جیسے جیسے طلال درانی بولتے جا رہے تھے، حویلی والوں کے رونگٹے کھڑے ہوتے جا رہے تھے۔ پھر طلال درانی نے فضا درانی کے بعد شادی نہیں کی تھی۔ پھر کاوش درانی کے لبوں پر کبھی مسکراہٹ نہیں پھیلی تھی۔ پھر کبھی اس حویلی میں خوشیوں نے دستک نہیں دی تھی۔ پھر کاوش درانی نے اپنے خواب مار دیے تھے۔ پھر وہ بدلے کی آگ میں خود میں جلائے پروان چڑھا تھا۔ پھر وہ اپنے قبیلے کا وہ سردار بنا تھا جس کی پرورش محض بدلے کے لیے کی گئی تھی، جس کی رگوں میں خون کی جگہ بدلہ دوڑتا تھا۔ وہ کاوش درانی جس کی آنکھوں میں بدلے کی چمک ہمہ وقت رہتی تھی۔ 23 سال کی عمر میں وہ اسلام آباد کی زمین پر قدم رکھنے والا تھا۔ تم جانتے ہو نا کہ کس مقصد کے لیے بھیج رہے ہیں ہم تمہیں وہاں؟ مردان خانے میں خان بابا کی سخت روبدار آواز گونجی۔ ہر طرف ایک الگ سا سما بنا رہی تھی۔ ان کے سامنے سر جھکا کر بیٹھا وہ 23 سالہ مرد بھی ایک درانی تھا۔ میں سمجھ گیا خان بابا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ اپنے سینے کے بائیں جانب ہاتھ رکھتا وہ سر تسلیم خم ہوا۔ اس کی حرکت پر خان بابا کا سینہ فخر سے چوڑا ہوا۔ 27 سالہ پرورش اسی لیے تو کی تھی، جاتے ہوئے اپنی اماں سے مل جانا، بہت یاد کر رہی تھی تمہیں۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولتے ہوئے نرم لہجے میں بولے،
جب وہ سر ہلاتا ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیے باہر کی جانب قدم بڑھا گیا۔ ہر اٹھتا قدم اس کے وقار کی گواہی دے رہا تھا۔ جب اسلام آباد کی زمین پر قدم رکھتے ہی اس کا ایکسیڈنٹ کسی گاڑی سے ہوا۔ 2 دن بعد ہوش میں آنے کے بعد اسے طلال درانی سے خبر ملی تھی کہ اس کا ایکسیڈنٹ حیدر لاشاری کی بیوی اور اس کی پھپھو سائیں کی گاڑی سے ہوا تھا، جو اس حادثے کے بعد مر چکی تھی۔ یہ خبر سنتے ہی وہ کئی لمحے کچھ بول نہ سکا۔ وہ ایک ہی پھپھی کو کھونے کے بعد دوسری کو اس قید سے آزادی دلانے آیا تھا، مگر خود ہی ان کی موت کی وجہ بن گیا۔ کچھ دن بعد صحت یاب ہوتا وہ خود کو حیدر لاشاری کی خدمت میں پیش کر گیا۔ اس نے اعتراف کیا کہ اس کی بیوی کی موت اس کی گاڑی کے ساتھ ہوئی ہے۔ حیدر لاشاری جو اپنی بیٹی لبابہ لاشاری کی حفاظت کے لیے بے حد فکر مند تھے، اس مضبوط شخص کو دیکھتے انہوں نے اس کے آگے شرط رکھی تھی، وہ اس شخص کو اپنے ہاں ڈرائیور کی نوکری دے گا۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے اپنی جان پر کھیل کر اس کی بیٹی کی حفاظت کرنی ہے، جس پر کاوش درانی نے سر جھکایا تھا۔ اسے حیدر لاشاری کا اعتماد جیت کر اسے کتے کی موت مارنا تھا۔ تبھی وہ پچھلے 4-5 سالوں سے اس کی بیٹی کا پرسنل ڈرائیور بنتا، اس کا اعتماد جیت چکا تھا اور آج وہ اپنی محبت جیت گیا تھا۔ بس اسی دن کا انتظار تھا اسے۔ اب حیدر لاشاری کو اس سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ لبابہ لاشاری زمین پر بیٹھتی بے یقینی سے اپنے بے رحم اور شفاق باپ کو دیکھ رہی تھی، جب کاوش دورانی اپنی لال آنکھیں اس وحشی درندے پر گاڑے ہوئے تھا۔ تم چاہتے ہو نا کہ میں بھی مرینا کی طرح مروں؟ میں مرنے کو تیار ہوں، بس میری بیٹی کی حفاظت کرنا، اس کو اپنے بدلے کی بھینٹ نہ چڑھانا۔ میں اب تک صرف اسی کے لیے جیتا آیا ہوں، اب یہ تمہارے حوالے۔ اس کے لفظوں پر کاوش کی نگاہ اس کے وجود پر پڑی جو اپنے باپ کی بات پہ مسلسل نفی میں سر ہلاتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بے حد سوجی ہوئی تھیں۔ باپ سے نفرت نہیں ہو پائی تھی، مگر ایک اعتبار ٹوٹ گیا تھا۔ اپنے باپ کے ہوتے ہوئے بھی ساری زندگی وہ خود کو یتیم سمجھتی رہی۔ تمہیں ایسے ہی تو مرنے نہیں دوں گا میں۔ غلام بخش لے کر چلو اسے قبیلے، اس کا فیصلہ خان بابا کریں گے۔ وہ دھاڑتے ہوئے اپنے ملازم کو آواز دیتے ہوئے بولا، جب لبابہ نے آگے ہوتے اس کے پیروں کو چھونا چاہا۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ اگلے ہی لمحے وہ اس کو اپنے مقابل کرتا، جس طرح سے دھاڑا۔ وہ لڑکی سہمتی ہوئی 2 قدم پیچھے ہٹی۔ میرے بابا کو کچھ مت کرنا۔ پہلی دفعہ آج اس کے منہ سے لفظ بابا نکلا تھا۔ زبان لڑکھڑائی تھی، جبکہ کاوش اس لڑکی کو دیکھ کر رہ گیا۔ وہ غرور سے بھری لڑکی آج اس کے سامنے سسک رہی تھی۔ آئندہ میرے پیروں کو ہاتھ لگانے کی کوشش مت کیجیے گا لبابہ کاوش دورانی، ہم بلوچستان چل رہے ہیں۔ اس کے بالوں کو چہرے سے سائڈ پر ہٹا کر بولتا۔ وہ اگلے ہی پل اس پر اپنی چادر اوڑھا گیا تھا۔ لبابہ نے ایک نگاہ ملازموں کی گرفت کی جاتے اپنے باپ پر ڈالے۔ اگلے ہی پل اس شخص کی پیروی کرتی اپنے قدم باہر کی جانب بڑھا گئی تھی۔ خان بابا نے حیدر لاشاری کے لیے سزائے موت کا فیصلہ سنایا تھا، جس پر لبابہ نے احتجاج کرتے ان کے قدموں میں گرتے اپنے بابا کی زندگی کی بھیک مانگی تھی۔ جب کاوش دورانی نے اپنی بیوی کے اس اقدام پر اسے سب کے سامنے اپنے سینے میں بھیجتے اعلان کیا کہ وہ حیدر لاشاری کو ایک خراش بھی نہیں پہنچائیں گے، اپنے سردار کے حکم پر ہر طرف سناٹا پھیلا تھا، جبکہ خان بابا اپنے پوتے کے فیصلے پر بے یقین تھے۔ ساری زندگی جس پوتے کو بدلے کی آگ میں جلنا سکھایا، آج وہی پوتا ان سے بغاوت کر گیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم کاوش؟ کیا تم بھول گئے ہو کہ اس شخص نے ہمارے خاندان کی 2 لڑکیوں کی زندگی برباد کی؟ ایک لڑکی کے لیے تم اپنا مقصد، اپنا بدلہ بھول گئے ہو؟ خان بابا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کی جان اپنے ہاتھوں سے لے رہے۔ لڑکی؟ میری بیوی ہے یہ خان بابا، ایک سردار کی بیوی، اس کی سردارنی، عام لڑکی نہیں ہے یہ۔ آئندہ ان کا ذکر اس لہجے میں مت کیجیے گا۔ لبابہ کا چہرہ اپنے سینے میں چھپائے، وہ جس طرح سے دھاڑا تھا، ہر شخص کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ اپنی آواز کو ہلکا سا بھی بلند نہ کرنے والا کاوش دورانی آج ایک عورت کے لیے دھاڑ رہا تھا۔ تم سے یہ امید نہیں تھی ہمیں کاوش، خان بابا نے تھکے ہوئے لہجے میں کہتے گدی پہ اپنی جگہ سنبھالی۔ کھڑا ہونا محال ہوا تھا۔ مجرم کو لے کر تہہ خانے میں بند کر دو۔ وہ اپنے ملازم کو حکم دیتا۔ لبابہ کا ہاتھ تھامتا زنانے کی طرف بڑھا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہر مرد کی آنکھیں نوچ لے جس کی نگاہ لبابہ پر پڑی تھی۔
کیا کرنے آئی تھیں آپ وہاں؟ زنانے میں داخل ہوتا وہ تھوڑی بلند آواز میں بولا تھا۔ اس وقت وہاں کوئی نہیں تھا۔ جب اچانک سے وہاں اپنی ماں بہن کو دیکھ کر کزنس کو آتے دیکھ وہ اپنے منہ پر ہاتھ پھیر گیا۔ اپنی عورت کو سب کے سامنے بلند آواز میں اسے نہیں آتا تھا۔ روئیں گی نہیں آپ اب، ورنہ میں اپنا فیصلہ بدل بھی سکتا ہوں۔ اس کے آنسو صاف کرتے کاوش نے جس لہجے میں کہا تھا، لبابا نے اگلے ہی پل اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ حویلی کی عورتوں نے حیرت سے یہ منظر دیکھا تھا۔ وہ خوبرو شخص جس نے آج تک کسی سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کی تھی، اس حویلی کے مجرم کی بیٹی کے آنسو صاف کر رہا تھا۔ نور اپنی بھابھی کو روم میں لے جا۔ اپنی بہن کو ایک نظر دیکھتا وہ اسے حکم صادر کر گیا تھا، جس پر لبابا نے اس کا گریبان پکڑا تھا۔ اس کی حرکت پر کاوش دورانی اپنی جگہ پر اسٹل ہوا تھا، جبکہ حویلی کی خواتین نے منہ پر ہاتھ رکھا۔ آج تک کسی بھی عورت نے اپنے مرد سے نظر ملا کر بات نہیں کی تھی، اور یہ لڑکی سردار کا گریبان پکڑ چکی تھی۔ تم میرے بابا کو کچھ کہو گے تو نہیں نا؟ اپنی مٹھیوں میں اس کے کالر کو بھینچتی وہ اس سے سکتے ہوئے بولی۔ جب کاوش نے 2 پل اس کے لبوں کو دیکھا تھا، شدت گریہ سے کانپتے یہ لب بے حد حسین لگ رہے تھے۔ وہ جس کے گریبان پکڑنے سے ہی نہ سنبھلی تھی، اس کے طرز تخاطب پر ان کی آنکھیں مارے حیرت کے باہر کو ابلیں۔ وہ اپنے شوہر کو تم کہہ رہی تھی؟ میں آپ کی قسم کھاتا ہوں آپ کے بابا کو موت نہیں دوں گا۔ اس کا کہنا تھا کہ لبابا کا ہاتھ اپنے پہلو میں آن گرا۔ اس شخص نے قسم کھا لی تھی تو یقیناً اب اس پر فرض تھا اس کے بابا کی حفاظت کرنا۔ مجھے یقین ہے۔ اس کے لب سرگوشی میں ڈھلے۔ اس کی سرگوشی نما آواز میں بولے گئے جملوں پر ایک پل کے لیے کاوش ٹھٹکا تھا، اور اگلے ہی پل اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ السلام علیکم بھابھی، میں آئینو دورانی، آپ کی نند۔ کاوش کے جانے کی دیر تھی کہ لڑکیوں کا ٹولہ اس کے گرد اکٹھا ہو گیا۔ وہ جو ان لوگوں سے نگاہیں ملانے کے لیے خود میں ہمت جمع نہیں کر پا رہی تھی، ان کے اتنے فرینک ہونے پر حیران ہوئی۔ اسے لگا تھا کہ یہ لوگ اسے اپنے ظلم کا نشانہ بنائیں گے، مگر وہ بھول گئی تھی کہ وہ کاوش دورانی کی بیوی تھی۔ وعلیکم السلام، اس نے سر ہلا کر خوش دلی سے جواب دیا۔ جب یوں ہی سب باری باری اپنا انٹرو کروانے لگی۔ بھابھی میری ایک گزارش ہے، آپ مجھے مطلبی نہ سمجھیے گا، مگر مجھے لگتا ہے کہ آپ یہ کام کر سکتی ہیں۔ وہ سب اس وقت دھیمی آواز میں گفتگو کر رہے تھے، جب آئے نور نے دھیمی آواز میں اسے مخاطب کیا۔ کیا بات؟ بے ساختہ لبابا کے منہ سے نکلا۔ میری ایک سہیلی ہے پاس ہی میں، اس کی شادی ہے، اس نے ہمیں بلایا ہے، مگر لالا نے اجازت نہیں دی۔ کیا آپ ہمیں اجازت لے دیں گی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس سے یہ کام کروانا چاہتی تھی۔ اس نے دیکھا تھا کہ کیسے اس کے لالا نے اپنے گریبان تھامنے پر بھی اس عورت کو کچھ نہیں کہا تھا۔ میں کیسے؟ لبابا بوکھلائی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کاوش اسے انکار نہیں کرے گا، مگر اب اس کا رتبہ دیکھتی وہ بے حد بوکھلائی ہوئی تھی۔ ساری زندگی جس کو اپنا ڈرائیور اور 2 ٹکے کا انسان کہتی آئی تھی، وہ نکلا بھی تو کون؟ کئی قبیلوں کا سردار کاوش دورانی۔ میں کیسے کہوں گی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز لڑکھڑائی۔ وہ آپ کی ہر بات مانتے ہیں نا، نہ ہی آپ کو انکار کریں گے۔ یہ ہم لوگ تو ایک نظر میں دیکھ کر جان گئے ہیں۔ پلیز میری پیاری بھابھی جان مان جائے نا۔ اس کو پکڑ کر گول گول گھماتی وہ اس کو منانے کی کوشش کرنے لگی تھی، جب لبابا نے کھلکھلاتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ اوکے اوکے، مجھے چکر آ رہے ہیں، میں کہوں گی اسے۔ وہ اس سے اپنے ہاتھ چھڑوانے کی صحیح کرتی بولی، جب آئے نور نے سر ہلاتے اس کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ تھینک یو، آپ دنیا کی سب سے بیسٹ بھابھی ہیں، اس کے پاس بیٹھ کر بے حد خوبصورت لہجے میں بولی، جس پر لبابا کی کھلکھلاہٹیں اس حویلی کی در و دیوار میں گونجنے لگی۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ اس حویلی میں کسی لڑکی کی کھلکھلاہٹیں یوں گونج رہی تھیں۔ جب مائرہ دورانی نے اسے اپنے پاس بلایا، جی، مجھے جگتے ہوئے ان کے پاس بیٹھی، تم بالکل فضا کی طرح دکھتی ہو۔ کیا وہ خوش تھی وہاں پر؟ انہوں نے نم آنکھوں سے اس کی ماں کے بارے میں استفسار کیا، جس پر لبابا کی آنکھوں کے سامنے اپنی ماں کا مرجھایا ہوا چہرہ آیا۔ میری ماما کو میں نے کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔
وہ ہر وقت سنجیدہ رہتی تھی، ایون کہ میں نے کبھی ان سے چچا، میرا مطلب بابا سے بات کرتے بھی نہیں دیکھا۔ میں سمجھتی تھی شاید وہ بابا سے بہت محبت کرتی تھی، جبھی وہ چچا سے اتنی بات نہیں کرتی تھی۔ انہیں بابا کی موت کا غم ہے، مگر نہیں، انہیں بابا کی موت کا غم نہیں بلکہ بابا کی زندگی کا روگ تھا۔ شاید وہ بابا کی حقیقت جانتی تھی، جبھی وہ بابا سے بات کرنا بھی اپنی توہین سمجھتی تھی۔ تب تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا، مگر اب ہر بات سمجھ آ رہی ہے۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولتی جا رہی تھی، جس پر مائرہ درانی نے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ حیدر لاشاری کی ہوس پرست فطرت کتنوں کو کھا گئی تھی۔ مرینہ درانی کی زندگی، اس کے پیٹ میں پلتا حیدر درانی کا خون، فضا درانی کی مسکراہٹ، درانی قبیلے کی 2 بیٹیاں اور لبابہ لاشاری کے سر سے باپ کا سایہ۔ ہر چیز کا ذمہ دار فقط حیدر لاشاری تھا۔ کرنے طرف والی ہوتی ہیں بیٹیاں، باپ کے اتنے گناہوں کے بعد بھی وہ اس کی موت کا فیصلہ قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کی نرم دلی کے قائل ہوئی تھی مائرہ درانی۔ وہ خوش تھی کہ ان کا بیٹا نکاح کر آیا تھا، ورنہ تو وہ اپنے خان بابا کی ہر بات پر سر خم کرتا۔ زندگی کا مقصد بس بدلے کی آگ میں فنا ہونے کو ہی بڑا ہوا تھا۔ اب اس کی زندگی میں یہ لڑکی آ گئی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ یہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں، یقیناً اب وہ ان کے بیٹے کی زندگی کو بدلنے والی تھی۔ رات وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نگاہ بیڈ پر ٹانگیں لٹکا کر بیٹھی ہوئی لبابہ پر پڑی۔ میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ بے ساختہ اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، جس پر کاوش 2 پل کے لیے ٹھٹکا۔ کیوں؟ دل کو خوش فہم کرتی ہیں خاتون۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دلکشی سے مسکرا دیا۔ لبابہ نے اس کی مسکراہٹ سے نگاہیں چرائیں۔ وہ ضروری بات کرنی ہے، اس نے اپنے جملے کی وضاحت دی۔ جانتا ہوں، یوں تو آپ مجھ غریب کو منہ لگانے کے لائق نہیں سمجھتی۔ ٹھنڈی سانس بھرتا وہ اس کی جانب رخ موڑے کھڑا ہوا۔ کہیے، کیا کہنا ہے آپ کو؟ اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے پر باندھے وہ اپنا پورا دھیان اس پر مرکوز کیے بے حد توجہ سے سن رہا تھا۔ آئے نور کی کسی سہیلی کی شادی ہے، اسے جانے دو، وہ اٹک اٹک کر بولتی اپنا مدعا اس کے سامنے رکھ گئی، جس پر کاوش نے اسے خوشگوار حیرت سے دیکھا تھا۔ وہ اس کی بہن کی سفارش لے کر آئی تھی۔ ابھی اس حویلی میں آئے ہوئے اسے چند گھنٹے ہوئے تھے، اور وہ اپنے سسرالیوں کی سفارش شروع کر چکی تھی۔ میری بہن کے بارے میں اتنا خیال؟ کبھی میرے بارے میں بھی سوچ لیا کریں۔ وہ اس کی بات کا جواب دیے بغیر اس کی طرف قدم بڑھائے بولا، تم دور رہ کر بات کرو۔ اب سب کچھ جب واضح ہوا تھا تو اسے کاوش کے سامنے بات کرنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ مجھے یہ ڈری سہمی اٹک اٹک کر بولتی لبابہ نہیں چاہیے۔ مجھے تو وہی لبابہ چاہیے جو مجھے 2 ٹکے کا ڈرائیور بولتی تھی، جو مجھ سے ضدیں لگاتی تھی، جو مجھے منہ توڑ کر جواب دیتی تھی، مجھے حکم دیتی تھی۔ اس کی کمر پر ہاتھ رکھتا وہ دوسرے ہاتھ سے اس کے گال سہلا رہا تھا۔ لبابہ کے گال تپ کر انگارہ ہوئے۔ طنز کر رہے ہو؟ اس نے شکوہ کنہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ میں کر سکتا ہوں؟ اس کے لہجے کے تاثرات یوں تھے کہ میری اتنی مجال، زیادہ بن کیوں رہے ہو؟ جانے دو نا ان کو شادی پہ۔ اس کے سینے پر مکہ جڑتی جس طرح سے بولی، اس وقت کاوش درانی سے جان مانگتی تو وہ بھی دے دیتا۔ مجھے کیا ملے گا آپ کی بات ماننے کے بدلے میں؟ اس نے جیسے اپنا مفاد ڈھونڈنا چاہا۔ واٹ ڈو یو مین؟ تم سودے بازی کرو گے، وہ بھی میرے ساتھ؟ لبابہ نے آنکھیں حیرت سے پھیلائے سوال کیا۔ اب آپ ایسے دیکھیں گی تو میرے سے اپنے جذبات پر قابو رکھنا 2 بار ہو جائے گا۔ اس کے چہرے کو محبت بھری نگاہوں میں بسائے وہ بے اختیاری میں بولا۔ جب لبابہ نے اس کو گھورا، تم بات بدل رہے ہو؟ اس نے ابرو اچکائے سوال کیا۔ نہیں، آپ نے کہا میں انکار نہیں کر سکتا، مگر مجھے بھی تو کچھ ملنا چاہیے نا۔ وہ مان گیا تھا۔ ہاں، اسے ماننا ہی تھا۔ کیا چاہیے تمہیں؟ دھڑکتے دل سے سوال کیا، جس پر کاوش نے 2 پل کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔
اس کی نگاہوں کی تپش تھی کہ لبابہ درستی پلکوں سے نظریں جھکا گئی۔ آپ چاہیے مجھے، مکمل، ساری کی ساری۔ گمبھیر آواز میں سرگوشی کرتے اس نے اس کے چہرے پہ پھیلتے قوس قزح کے رنگوں کو دیکھا۔ وہ مبہوت ہوا تھا، کوئی اس قدر حسین کیسے ہو سکتا ہے؟ واللہ لبابہ، آپ میرے رنگوں میں رنگیں۔ اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی کہ کاوش نے بے اختیار اس کے کاندھے پہ لب رکھے۔ لبابہ مزید سانس نہیں لے سکی۔ وہ اس پہ یوں ہی اپنا سحر پھونکتا، اس پر کوئی جادو سا کر گیا تھا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وقت گزرتا جا رہا تھا۔ حیدر لاشاری کو اب تک قید میں رکھا گیا تھا۔ ہفتے میں ایک بار وہ لبابہ کو اس کے پاس لے جاتا، جہاں وہ نیم پاگل سی حالت میں معافی مانگتا خود کو مارنے کی دھمکیاں دیتا تھا۔ اپنے باپ کی یہ حالت دیکھتے وہ گھنٹوں روتی تھی، مگر کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ اگر مزید وہ اپنے باپ کی فیور لیتی تو یقیناً یہ ان لوگوں کے ساتھ ناانصافی تھی جس شخص کے گناہوں کی بھینٹ چڑھتے اپنی زندگیاں قربان کر گئے تھے۔ اس کے رونے پہ کاوش پر ہر دفعہ اسے دھمکی دیتا تھا کہ وہ آئندہ اسے حیدر لاشاری سے ملوانے نہیں لائے گا، مگر اس کی بات کو بنا سنجیدہ لیے کھل کر رونے کے بعد اپنا دل ہلکا کر کے اس کے پاس آ جاتی تھی۔ 3 سال ہو گئے آج، مگر ان 3 سالوں میں حیدر لاشاری نے کبھی سورج کی روشنی اور چاند کی چمک نہیں دیکھی۔ وہ محض ایک زندان کا قیدی بن کر رہ گیا۔ اس نے یقیناً اپنی سزا کافی بدتر طریقے سے کاٹی تھی۔ زندہ ہوتے بھی مردوں جیسی زندگی تھی اس کی۔ بھابھی، آپ کا ننھا شہزادہ رو رو کر پوری حویلی کو سر پر اٹھا چکا ہے، اور آپ یہاں کھڑی ہیں۔ وہ لان میں کھڑی کسی گہری سوچ میں گم تھی جب پیچھے سے آئی نور کی آواز پر وہ جلدی سے پلٹی۔ کب اٹھا وہ؟ تم باہر لے آتی نا اسے۔ اندر کی جانب بڑھتی وہ تیز تیز چلتی چلی جا رہی تھی جب دھیرے دھیرے اس کے کانوں میں اپنے بیٹے کے کھلکھلانے کی آواز آئی۔ یقیناً اس کا باپ اس تک پہنچ چکا تھا، جبھی تو جناب کی کھلکھلاہٹیں باہر تک گونج رہی تھیں۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اندر داخل ہوتے اس کی نگاہ بیڈ کی جانب اٹھی، جہاں وہ دونوں باپ بیٹا مستیاں کرتے ہنسنے میں مصروف تھے۔ میرے بغیر کافی خوش نہیں رہتے تم دونوں؟ اندر داخل ہوتی اس نے جلے کٹے لہجے میں کہا، جس پر کاوش دورانی کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ آپ کے بنا تو ہماری مسکراہٹیں بھی ادھوری ہیں۔ اس کی جانب ہاتھ بڑھا کر بولتا اس کے لبوں پر مسکراہٹیں پھیلا گیا تھا۔ باتیں کروا لو تم سے بس۔ لبابہ نے اسے گھورا۔ میں تو اور بھی بہت کچھ کرنے کو تیار ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ آپ کرنے دیں۔ اس کا لہجہ ذو معنی ہوا جب لبابہ نے اس کے کاندھے پہ تھپڑ جڑا۔ ابھی وہ کچھ کہتی جب نیچے سے شور کی آواز اٹھی۔ لبابہ نے حیرت سے دروازے کی جانب دیکھتے اپنا قدم باہر کی طرف بڑھائے۔ اس کا دل کسی احساس سے شدت سے دھڑک رہا تھا۔ سیڑھیوں پر کھڑے ہوتے اس کی نگاہ ہال کی جانب اٹھی۔ سامنے ملازم حیدر لاشاری کی لاش کو ایک تختے پر اٹھائے ہوئے سے پہلے کہ وہ بے جان ہوتی نیچے گرتی، پیچھے سے آتے کاوش نے اسے سہارا دیا۔ بابا جان، اس کے لبوں سے بے ساختہ یہ آواز نکلی اور حویلی کی در و دیوار میں گونج کر رہ گئی۔ آج حیدر لاشاری اپنے اختتام کو پہنچا تھا۔ اپنے حصے کی سزا کاٹتا وہ آج اپنی سانسیں ہار گیا تھا۔ اس کی موت پر سب کو ایک دفعہ پھر سے مرینا درانی کا جلا ہوا وجود اور فضا درانی کی راتوں میں بہائے گئے آنسو یاد آئے تھے۔ آج اس کے مرنے پر نہ جانے کیوں مگر خان بابا کی آنکھ سے بھی ایک آنسو بہا تھا۔ ان کی بیٹیوں کا مجرم آج اپنے اصل کی طرف لوٹ گیا تھا۔ اللہ تمہارے لیے آگے کا سفر آسان کرے حیدر۔ اس مرد کا ظرف تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی زبان سے یہ کلمات نکلے تھے۔ وہ گیا تھا مگر اپنے پیچھے کچھ چھوڑ گیا تھا، کچھ ایسا جو شاید بلوچستان کے اس قبیلے پر قہر بن کر ٹوٹا۔ اگر کہیں بھی کسی قسم کی کوئی غلطی ہوئی ہو تو رائٹر معذرت خواہ ہے۔ کامنٹس میں بتا دیجیے گا جہاں آپ کو یہ غلط لگے گا، اور اگر نہیں لگے تو میں جاننا چاہتی ہوں کہ ریڈرز کیا چاہتے ہیں۔ کیا اس کہانی کا سیزن 2 آنا چاہیے یا پھر یہیں پہ انتقام عشق کا یہ باب بند کر دینا چاہیے؟ اس کا فیصلہ ریڈرز کے رسپانس پر ہوگا۔ اگر چاہتے ہیں کہ انتقام عشق کا سیزن 2 آئے تو انتقام عشق کا ہر ریڈر کامنٹ کرے گا، تب دوں گی۔ میں ویوز اور کامنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا سیزن 2 لکھوں گی۔ ہر ریڈر کا کامنٹ ہونا چاہیے۔